حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ بیعت کرنے پر راضی نہ تھے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیعت کریں، لیکن یہ کام مجبوراً کروایا گیا اور بہت زیادہ اس حوالے سے آپ کو دھمکیاں دی گئیں۔ یہ میں نقل کرنے جا رہا ہوں احتجاج تبرسی، جلال العیون، مجالس المومن سے۔ یہ تینوں کتابیں ہیں شیعہ حضرات کی کہ جو اس میں لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، لیکن مجبوراً کی ہے، خوشی سے نہیں کی۔ اب یہ بیعت کس طرح سے لی گئی؟ اب خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ مولا مرتضیٰ سب سے پہلے آپ حق مانگنے کے لیے گئے۔ آپ کس طرح گئے؟ خدا کی قسم وہ بات میں آپ کو سنا نہیں سکتا کہ کس طرح سے اس بات کو لکھا گیا ہے اور کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، اس کا حقیقت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق ہوگا کہ جس طرح سے لکھا گیا ہے کوئی بھی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ مولا مرتضیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھنا، اور لکھنے والے کو شرم بھی نہیں آتی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن میں اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ اس وقت لوگوں کے گھروں میں گئے کہ جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے، ایک ایک گھر میں گئے جو مہاجرین کے تھے اور انصار کے تھے، اور انہیں اس بات پہ برانگیختہ کیا اور ابھارا، کہا کہ میں ہی خلیفہ ہوں تو مجھے ہی خلیفہ ہونا چاہیے، آپ میرے ساتھ احتجاج کے لیے جاؤ۔ تو کہتے ہیں 40 بندے اس کام کے لیے تیار ہوئے کہ کل ہم آئیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو 4 بندوں کے علاوہ کوئی بندہ نہ آیا۔ وہ نام پیش کرتے ہیں، اس میں حضرت سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، اور حضرت مقداد ہیں، اور حضرت زبیر ہیں۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ آیا۔ کہتے ہیں بالآخر حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ ٹھان لی، یعنی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا۔ مولا مرتضیٰ نے اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا اور کہا کہ جب میں قرآن کو جمع کر لوں گا پھر میں نکلوں گا۔ کہتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ گھر میں ہی بیٹھے رہے، تب نکلے کہ جب وہ قرآن کو بالکل مکمل جمع کر چکے تھے۔ اور مولا مرتضیٰ ایک دن آئے، آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، مہر لگی ہوئی تھی، کہا کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے یہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہ تم ہمیں چاہیے نہ تمہارا قرآن چاہیے، بلکہ تم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کرو، تو اس کے بعد مولا مرتضیٰ نے اس قرآن کو پھینک دیا، کہا کہ اب یہ قرآن تمہیں نہیں ملے گا، یہ میرا جو بیٹا مہدی ہے یہ اس وقت اس کا ظہور ہوگا، یعنی قرآن پاک کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ آپ کو پکڑا گیا، اور دوسری جو روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو دھمکی دی گئی۔ حضرت عمر آگ لے کر گئے اور کہا کہ اگر تم نے بیعت نہ کی تو میں تمہارا گھر جلا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ مجبوراً اور جبراً قتل کی دھمکی دے کر حضرت مولا مرتضیٰ سے بیعت لی گئی۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ یہ احتجاج تبرسی اور جلال العیون میں اور مجالس المومن میں یہی لکھا ہے کہ مولا مرتضیٰ کو مجبور کر کے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کروائی گئی۔ ایک بات آپ نے سن لی کہ مولا مرتضیٰ کو مجبور کیا گیا، دھمکی لگائی گئی۔ اب دوسری جانب انہی کی کتابوں سے مولا مرتضیٰ کی بہادری سنیے۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ نے نکالنا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ اب میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب بندہ جائے تو کدھر جائے، ایک طرف کیا لکھتے ہیں اور دوسری طرف کیا لکھتے ہیں۔ اور جو بھی آپ سننے والے ہو، اگر آپ حضرت علی کو شیر خدا مانتے ہو تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہو ہے کوئی بندہ کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ کو دھمکی لگا سکے؟ لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ سنیے۔ اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کو دھمکی لگائی گئی، جبراً مجبوراً بیعت لی گئی۔ اب مولا مرتضیٰ کون ہے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنیے مولا مرتضیٰ کتنے بہادر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پورا عرب بھی اگر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائے تو علی سب کی گردنیں اڑا دے۔ اب دوسری جانب شیعہ حضرات مولا مرتضیٰ کی بہادری کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ شیعہ لکھتے ہیں کہ خیبر کا میدان تھا، تلوار حیدری، ذوالفقار حیدری، کہتے ہیں فضا میں بلند ہوئی اور اتنے زور سے وہ تلوار اوپر سے نیچے کی طرف آئی۔ کہتے ہیں کہ جو مرحب تھا وہ کٹ گیا، اس کا گھوڑا کٹ گیا،
اس کے بعد اللہ نے فرمایا جبریل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ، کہ اگر حضرت علی کی تلوار آج زمین پر پڑ گئی تو سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کی تلوار کو میں نے اپنے پر کے اوپر روکا، اور وہ اتنا وزنی تھا نا، کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹانے کے لیے اپنے پروں کے اوپر اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر 7 بستیاں بھی ہوں نا تو فرمایا اتنا زور نہیں تھا جتنا مولا مرتضیٰ کی تلوار کا زور تھا۔ آپ غور کریں کہ ایک جانب ایک بندے کی تلوار اتنی زیادہ زوردار ہو کہ ایک جھٹکے میں اس میں اتنا زور آ جائے کہ اگر جبریل امین بھی ان کو روکنا چاہیں تو ان کا اتنا زیادہ زور لگتا ہے، اتنا وہ بہادر بندہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی لڑ سکتا ہے کہ جو 1000 بندے کے ساتھ مرہم مقابلہ کرتا تھا، مولا مرتضیٰ اکیلے اس کے ساتھ لڑے۔ اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ سے جبرن بیعت لی گئی۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی، اب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اگر حق پر نہ تھے تو مولا مرتضیٰ خاموش کیوں رہے؟ یاد رکھیے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ یہ کمپرومائز کرنے والا نہیں۔ مولا مرتضیٰ کے شہزادے حضرت امام حسین، یہی حق والی بات تھی کہ ان کے شہزادے اگر کربلا میں چلے جائیں اور خاندان مصطفیٰ سارے کا سارا ساتھ ہو اور سامنے یزید کی فوجیں ہوں، حق کی بات اگر آ جائے تو سیدنا امام حسین پیچھے نہیں ہٹتے، پورا خاندان قربان ہو جاتا ہے۔ ننھے علی اصغر بھی چلے جاتے ہیں اور جوان علی اکبر بھی چلے جاتے ہیں، عباس علمدار وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور محمد بھی چلے جاتے ہیں، سارا خاندان ایک ایک کر کے سارا شہید ہو جاتا ہے، اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہے، جن کا شہزادہ حق پر اتنا پکا ہے تو مولا مرتضیٰ کیا پیچھے ہٹنے والے تھے؟ بات یہ ہے، مولا مرتضیٰ صدیق اکبر کو حق پر سمجھتے تھے۔ اگر لڑنے کی کوئی بات ہوتی یا مولا مرتضیٰ ان کو حق پر نہ سمجھتے تو مولا مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی وہاں خلیفہ نہیں بن سکتا تھا، بلکہ مولا مرتضیٰ نے کہا کہ جس کو اللہ کے نبی نے آگے کیا ہو اور ہمارا رہنما مقرر کر دیا ہو تو ہم ان کو پیچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے جب اپنی ہی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا تو ان کے پیچھے مولا مرتضیٰ اپنی خوشنودی کے ساتھ کھڑے ہوئے، صرف کھڑے ہی نہ ہوئے بلکہ اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ تو لہذا یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے، عقل اس کو نہیں مانتی، اور نہ ہی ایسا کوئی نقل کیا گیا ہے کہ مولا مرتضیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جبرن کسی نے بیعت کروائی ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ سے سوچئے، اتنا بہادر بندہ یار، اتنا بہادر بندہ کہ جس کے لیے اور جس کے ساتھ مقابلے کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہ ہو، کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ سارے لوگ لڑتے رہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں تلوار اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے، اللہ کے نبی اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، اور وہ مولا مرتضیٰ تھے کہ جہاں بھی جاتے تھے اللہ تعالیٰ فتح یابی عطا فرما دیتا تھا۔ اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ جبرن بیعت لی گئی، دماغ نہیں مانتا اور نقل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب جھوٹ ہے کہ جو مولا مرتضیٰ کے خلاف گڑھا گیا ہے، صدیق اکبر کے خلاف گڑھا گیا ہے۔ اب میں نے مولا مرتضیٰ کے خلاف کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا موقف اہل بیت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ لوگوں کے درمیان نفرت اہل بیت پھیلا رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا بہادر ہو اس کو معاذ اللہ لوگوں کے سامنے بزدل بنا کر پیش کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں، یہ حماقت ہے اور یہ بیوقوفی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں مولا مرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کے ساتھ کسی کو لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جہاں بھی وہ اللہ کا شیر رہا، حق پر رہا، جہاں علی تھے وہاں حق تھا، جہاں حق تھا وہاں علی تھے۔ اللہ تعالیٰ حق پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔